السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دادی جان، آج ہم کس پیغمبر کی کہانی سنیں گے؟ آج ہم کس پیغمبر کی کہانی سننے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، مگر پہلے آپ کو میرے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ جی بالکل، ہم تیار ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے کیا نام تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھیں؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ تھیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ تو بچوں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 برس کے تھے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے؟ جی بالکل، ہمیں یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہت سی جگہ پر تعریف کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں انہوں نے ایک بیٹے کا نام عیسو رکھا جس کو عرب میں الیاس کہا جاتا ہے، اور ان کو رومیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام بعد میں اسرائیل رکھا گیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کا تعلق ان کی طرف سے ہے، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین کے مطابق یعقوب علیہ السلام سے زیادہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بیٹے عیسو سے پیار تھا۔ دادی جان، یہ مورخین کیا ہوتا ہے؟ مورخین کا مطلب ہوتا ہے تاریخ لکھنے والے۔ تو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ عیسو سے محبت تھی، جبکہ ان کی ماں رفقہ اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جیسے جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی تو آپ کی نظر کمزور ہونے لگی، ان کو کم دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن آپ نے اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کھانے کی فرمائش کی۔ کیونکہ ان کا بڑا بیٹا شکار پر جایا کرتا تھا تو انہوں نے اس کو حکم دیا کہ تم شکار پر جاؤ اور جانور وہاں سے لے کر مجھے پکا کر کھلاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ تو ان کا بیٹا عیسو وہاں سے اٹھ کر شکار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے عیسو کو یہ نصیحت کر رہے تھے، اس وقت ان کی بیوی رفقہ بھی یہ سب سن رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بھائی جا چکا ہے تو تم ایسا کرو کہ اپنے ریوڑ سے 2 اچھی بکریاں لے کر آؤ، ان کو بھونو اور اپنے والد گرامی کو پیش کرو تاکہ تم دعا حاصل کر سکو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کی نصیحت پر عمل کیا، اپنے بھائی عیسو کے کپڑے پہنے اور اپنے ہاتھ اور گردن پر بکریوں کی جلد پہن لی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو گوشت پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ کم دیکھ سکتے تھے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر چوما اور کہنے لگے کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم تو عیسو کا ہی لگتا ہے، شاید میں ہی بھول رہا ہوں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو دعا کرنے لگے کہ تم اپنے بھائیوں میں بلند قدر و منزلت کے حامل ہو، سارے بھائیوں اور اس کے بعد تمام قبیلوں پر آپ کا نام بلند ہو اور آپ کو اولاد اور مال میں کثرت سے نوازا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ دعا لے کر بہت خوش تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پیچھے سے ان کا بھائی عیسو آ گیا۔
اس کے پاس بھی کھانا بالکل تیار تھا۔ وہ شکار کا گوشت لے کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ابا جان آپ نے ہی تو حکم دیا تھا، یہ وہی کھانا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابھی کچھ وقت پہلے تم آئے تھے اور کھانا بھی لے کر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے لیے دعا بھی کی تھی، مگر یسوع نے کہا کہ میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ اور پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ ہوشیاری حضرت یعقوب علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت ناراض تھا اور وہ کہنے لگے، میں تمہیں قتل کی دھمکی دیتا ہوں۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یسوع کے کہنے پر اسی کے لیے بھی برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ آپ کی اولاد بھی زمین پر کثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل اور فراوانی میسر آئے گی۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ یسوع نے یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ تم میرے بھائی لابان کی طرف چلے جاؤ جو کہ ارض حران میں قیام پذیر ہیں، اور جب تک تمہارے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تم وہیں پر رہو۔ ان کی والدہ نے ان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ رفقہ نے اپنے خاوند حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی اس کو یہی مشورہ دیں اور آپ اس کو حکم دیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے تاکہ ہمارے بیٹے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچ جائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی حضرت یعقوب کو یہی مشورہ دیا اور ان کے لیے دعا فرما کر ان کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دن شام کو وہاں سے چلے گئے اور راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی۔ ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر وہ لیٹے اور ان کو نیند آئی تو خواب میں انہوں نے ایک سیڑھی دیکھی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھی آسمان تک بلند ہو رہی ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان سے اتر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے سنا کہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس سب سے بہت خوش تھے۔ آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر میں خوشی سے گھر واپس پہنچ گیا تو میں اسی مقام پر اللہ کے حضور ایک عبادت گاہ تعمیر کروں گا اور میرے ملکیت میں جو کچھ ہوگا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کروں گا۔ اس جگہ کو پہچاننے کے لیے آپ نے اس بڑے سے پتھر پر تیل لگایا اور اس پر نشان لگا دیا کہ جب آپ واپس لوٹیں تو آپ اس جگہ کو پہچان لیں۔ اس جگہ پر آج بیت المقدس تعمیر ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو کیا پھر وہ وہاں پر بیت المقدس بنا کر ادھر ہی رک گئے؟ نہیں، بیت المقدس انہوں نے اس وقت وہاں نہیں بنایا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں پہنچ گئے۔ ان کی ماں کے بھائی لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی راہیل تھی۔ راہیل اپنی بڑی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق راہیل کا رشتہ طلب کر لیا۔ لابان نے اس شرط پر رشتہ منظور کیا کہ یعقوب علیہ السلام 7 سال تک ان کا ریوڑ چرائیں گے۔ جب 7 سال کی مدت گزر گئی تو آپ کا نکاح ہوا، مگر لابان نے دھوکے سے چھوٹی بیٹی راہیل کی جگہ بڑی بیٹی لیا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے لابان سے کہا کہ آپ نے ناانصافی کی اور دھوکہ دیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی کرنا ہمارے رواج میں نہیں، اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مزید 7 سال بکریاں چرانا ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی شرط مان لی اور 7 سال تک انہوں نے ان کی بکریاں چرائیں، یہاں تک کہ ان کی شادی دوسری بہن سے بھی ہو گئی۔ کیونکہ لابان بہت امیر تھا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی عطا فرمائی۔ لونڈی مطلب؟ نوکرانی۔ جو بڑی تھی اس کی نوکرانی کا نام زلفی تھا اور جو چھوٹی تھی اس کی نوکرانی کا نام بلہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سی اولاد دی، لیکن ابھی یہ ساری اولاد ان کی پہلی بیوی لیا سے تھی۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور لیا کے ہاں 9 بچے پیدا ہوئے۔
ان کی چھوٹی بیوی راحیل نے بھی اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائیں، تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور قبول فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک بہت ہی بڑے مرتبے والے، شریف اور حسین بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ میں نے اپنی اسلامیات کی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی بالکل، ہم ان کا قصہ کسی اور دن تفصیل میں پڑھیں گے، ابھی ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد وہاں ارض حران میں رکے ہوئے تھے، اور وہ اپنے نکاح کے 6 سال بعد تک بھی ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اس جگہ پر 20 سال گزر گئے۔ 20 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے ماموں سے واپسی کی اجازت لی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، میرے مال میں سے آپ جو بھی لے کر جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ بھیڑوں اور بکریوں کو ان سے لے لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنے آبائی ملک اور اپنے والد گرامی کے پاس واپس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مدد کی بھی یقین دہانی کرائی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو سب تیار ہو گئے، اور آپ اپنے خاندان اور مویشیوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی کی زمین کے قریب پہنچنے لگے تو فرشتوں نے انہیں بتایا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسو سے بہت ڈرے ہوئے تھے، مگر انہوں نے ایک شخص کو پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر بہت خوش ہوئے، مگر انہیں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمانا اور مجھے میرے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بہت سے تحفے، تحائف، بکریاں، بھیڑیں اور اس طرح کی چیزیں تیار کیں، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ راستے میں جس کی بھی ان کے بھائی سے ملاقات ہو اور وہ پوچھیں کہ یہ کس کے غلام اور جانور ہیں، تو تم کہہ دینا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے جانور ہیں، اور یہ سب انہوں نے آپ کے لیے تحفے کے طور پر بھیجے ہیں۔ آخرکار وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عیسو نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب سامان، غلام اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب میرے بیوی، بچے اور نوکرانیاں ہیں۔ ان کے بھائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں اور سارے سامان کو لے کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر اپنا گھر بنایا اور اپنے مویشیوں کے لیے جگہ بھی بنائی۔ اس جگہ کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک جگہ پر جہاں اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا خواب دکھایا اور نبوت سے نوازا، وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے؟ تو پھر واپسی پر انہوں نے یہ گھر بنانے کا حکم دیا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا دادی جان؟ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کسی اور دن جانیں گے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، اور انہیں حضرت یعقوب اور عیسو دونوں نے مل کر دفن کیا تھا، اور ان کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی کی بھی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام بنیامین رکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی کہانی ہم کسی اور دن سنیں گے۔ اللہ حافظ۔